اگلا سوال ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف عام آدمی کیا کرے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف یعنی حدیث کو صحیح کہنے اور ضعیف کہنے میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے. کوئی عالم کہتا ہے حدیث صحیح ہے، کوئی عالم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. تو اب ایک عام آدمی کیا کرے؟ اس حدیث کو صحیح مانے یا ضعیف مانے؟ یہ ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ایک حدیث کو لے کر ایک عالم کے صحیح ہے، دوسرا عالم کے ضعیف ہے، تو عام آدمی کرے کیا؟ تو اس کے کئی جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا جواب یہ ہے کہ عام آدمی وہی کرے جو حلال اور حرام کے مسئلے میں کرتا ہے. علماء کا اختلاف صرف کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کو لے کر نہیں ہوتا ہے. بھائی کسی چیز کو حلال اور حرام کہنے میں بھی تو علماء کا اختلاف ہوتا ہے. ایک چیز کو کچھ علماء کہتے ہیں حلال، دوسرے علماء کہتے ہیں حرام. وہاں پہ ایک عام آدمی کیا کرتا ہے؟ جو کچھ وہاں پہ کرتا ہے وہ یہاں بھی کرے گا. ایک عام آدمی کو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا علم نہیں ہے، تو عام آدمی کو حلال حرام کا بھی علم نہیں ہے. تو پھر وہاں کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ حلال کہنے والے کی بات ماننی ہے یا حرام کہنے والے کی بات ماننی ہے؟ تو جس طریقے سے ایک عام آدمی وہاں فیصلہ کر لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے حدیث کی تصحیح و تضعیف میں بھی اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ علم کی دنیا جانے دیں. آپ میڈیکل لائن میں دیکھیے، ایک عام آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنا علاج کرانے جاتا ہے تو کبھی کبھی 2-3 ڈاکٹروں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، تو ہر ڈاکٹر الگ الگ اوپینین دیتا ہے. ایک کہتا ہے تم کو آپریشن کرانا پڑے، ایک کہتا ہے آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں. عام آدمی کیا کرے وہاں پہ؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی بڑی آسانی سے ڈیسیزن لے لیتا ہے کہ ہم کو آپریشن کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے، جبکہ 2 ڈاکٹر، ایک ہی ڈگری والے ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹر، اسپیشلسٹ الگ الگ رائے دیتے ہیں. یہ پوری دنیا جانتی ہے. ایک کہتا آپریشن کرانا ہے، ایک کہتا نہیں کرانا. ایک عام آدمی وہاں پہ ڈیسیزن لیتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آدمی کیسے ڈیسیزن لیتا ہے؟ وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے، میڈیکل لائن میں کچھ نہیں جانتا، تو کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے؟ تو اگر ایک میڈیکل لائن میں ایک آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اس کی ماننا ہے، اس کی ماننا ہے، تو پھر یہ مسئلے، دینی مسئلے میں وہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ دوسرا جواب ہے. اب آئیے اس سوال کا اصل جواب دیتے ہیں کہ اصل میں لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہے مجتہدین کی، اور دوسری قسم ہے طلاب علم کی، اور تیسری قسم ہے عوام کی. ایک آدمی کیا ہوگا؟ مجتہد ہوگا. مجتہد یعنی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی بھی سوال کا جواب معلوم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے پاس اتنا علم ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. تو اگر کوئی آدمی اس قسم میں سے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ خود وہ اپنا فیصلہ لے سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو حدیث کے معاملے میں بھی مجتہدین ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف. تو اگر کوئی اس اہلیت کا مالک ہو کہ خود فیصلہ کر سکتا ہے حدیث صحیح یا ضعیف، تو خود اپنے فیصلے پر عمل کر لے، کسی کے نہ سنیں. دوسری قسم جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ طلاب علم کی، یعنی وہ اتنی قدرت تو نہیں رکھتے ہیں، اتنی صلاحیت تو نہیں رکھتے ہیں کہ خود سے کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کر سکے. البتہ ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ صحیح کہنے والے کے دلائل کو سمجھ سکتے ہیں اور ضعیف کہنے والے کے دلائل کو سمجھ سکتے ہیں، اور دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں، دونوں کا موازنہ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اس دوسری قسم میں سے ہے جو اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ صحیح کہنے والوں کے دلائل کو پڑھ سکے، ان کو سمجھ سکے، اور ضعیف کہنے والوں کے دلائل کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کمپیئر کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے. اب اس کو جس کے دلائل زیادہ قوی معلوم ہے اس کی بات ماننا چاہیے. اگر صحیح کہنے والے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اس کی بات ماننی چاہیے، اور اگر ضعیف کہنے والوں کے دلائل زیادہ قوی ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. تیسری قسم عوام کی، جو سوال میں جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے. تو اگر علماء کا اختلاف ہو جائے کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے میں، تو ایک عام آدمی کو یہاں پہ دوسری قسم والوں کی طرح سے کوشش کرنی چاہیے. دوسری قسم طلاب کی ہے، یعنی وہ دلائل دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات مضبوط ہے، اس کی بات مضبوط ہے. تو عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی. ٹھیک ہے اس فیلڈ کا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا سا محنت کرے. جیسے میڈیکل لائن میں آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب 2 ڈاکٹر اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو ایک عام آدمی تھوڑا سا آگے بڑھ کے جانکاری لیتا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں آپریشن کرنا پڑے گا، بات کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کرنا ہے، تو آپ کے پاس کیا وجہ ہے، آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے. تھوڑا آگے بڑھ کے وہ اپنے سطح سے اونچا اٹھ کے وہ آدمی تھوڑا سا
تحقیق کرتا ہے, تفتیش کرتا ہے, پھر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے. تو میرے بھائی ایک عام آدمی یہاں پہ بھی تھوڑا سا کوشش کرے, آگے بڑھے. دلائل نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن کچھ تو ڈسکس کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, تو بات کرے, سمجھنے کی کوشش کرے. تو اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو جس طرح سے اور معاملات میں وہ ایک نتیجہ اخذ کر سکتا ہے, یہاں بھی وہ نتیجہ اخذ کر لے گا. لیکن فرض کرو کہ ایک عام آدمی ایسا ہے جسے کچھ نہیں پتا, وہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. ایک عالم حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے کچھ نہیں پتا اسے, اور ایک دوسرا آدمی حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے کچھ نہیں پتا اسے, بالکل ہی عامی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسے حالات میں کئی راستے ہو سکتے ہیں اس کے لیے کہ وہ کیا کرے. سب سے پہلا راستہ ہے کہ وہ اسپیشلسٹ کو دیکھے کہ اس کی رائے کیا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جو حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے وہ حدیث کے میدان کا ہے, یعنی اس فن کا ہے, حدیث کو صحیح ضعیف کہنا اس کا کام ہے. اور دوسرا آدمی جو حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے وہ اس فن کا نہیں ہے, یعنی اس نے لائف میں کبھی بھی کسی سند کی تحقیق نہیں کیا, ایسا کوئی اس کا تجربہ نہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے حدیث کو صحیح ضعیف کرنے کا, وہ ایسے بول رہا حدیث ضعیف ہے, تو اس کی بات نہیں سننا. جو اسپیشلسٹ ہے, جو صاحب فن ہے, اس کی بات سننا. جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, اور ایک دوسرا بندہ جس نے کبھی زندگی میں کسی حدیث کی تحقیق نہیں کیا, گرچہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو, وہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے, تو اب ان کی بات نہیں سننا, کیا شیخ البانی رحمہ اللہ کی بات سننا, کیونکہ وہ حدیث کے امام میں, فن کے امام میں. تو ایک عام آدمی کو کچھ نہیں پتا, لیکن اتنا تو دیکھ رہا نا کہ یہ آدمی حدیث کے میدان کا ہے اور یہ دوسرا آدمی حدیث کے میدان کا نہیں. اتنا تو ایک عام آدمی پتہ لگا سکتا ہے کہ کون کس فن کا ہے. تو جو اسپیشلسٹ ہے اس کی رائے دیکھے گا. جیسے بیماری کے مسئلے میں اگر ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جائے تو آدمی ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے, اس کا اوپینین لیتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو ایسے اس معاملے میں بھی ہے. تو اگر اختلاف کرنے والوں میں ایک طرف فن کے ماہرین ہو تو ان کی بات لینا ہے, اور دوسری طرف جو فن کے ماہرین نہیں ہے تو ان کی بات ریجیکٹ کر لینا ہے. ایک آخری بات کہ اگر دونوں طرف فن کے ماہرین ہو, یعنی جو صحیح کہہ رہا ہے وہ بھی ماہر ہے فن کا, اور جو ضعیف کہہ رہا ہے وہ بھی ماہر ہے فن کا, تو اب بندہ کیا کرے؟ تو اب بندہ ان دونوں کو دوسرے لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کرے. کہ مثال کے طور پر ایک شخص فن کا ماہر ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تقوی والا ہے, بہت زیادہ عبادت والا ہے, بہت زیادہ سنت کی پیروی کرنے والا ہے, یعنی فن کا ماہر بھی ہے اور سنت کا پابند بھی ہے, نماز روزہ کرنے والا بھی ہے. اور دوسری طرف فن کا تو ماہر ہے لیکن عبادت کے معاملے میں کچا ہے, تقوی کے معاملے میں تھوڑا کمزور دکھتا ہے. تو ایسے آدمی کو پیچھے کر کے ایسے آدمی کو ترجیح دے سکتا ہے جو آدمی فن میں مہارت کے ساتھ ساتھ تقوی اور عبادت اور دوسرے معاملات میں بالکل کھرا دکھتا ہے. تو ایسے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک عام آدمی کسی کو سلیکٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس کی بات کو وزن دینا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ فن کی مہارت بھی ہے پلس یہ بھی ہے. تو جس طرح سے سب چیزیں جڑتی جائیں گی اسی حساب سے آدمی کسی کو ترجیح دے گا. تو یہ ہے مسئلہ کہ ایک عام آدمی کیا کرے. اور آخر میں یہ بات میں پھر آپ کے سامنے واضح کروں کہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے صرف دین کے مسئلے میں کہ عام آدمی کیا کرے, اختلاف ہو رہا ہے علماء کا, عام آدمی کیا کرے. حالانکہ یہ عام آدمی پوری دنیا میں اختلاف کو جھیل رہا ہے. دنیا کا کوئی شعبہ نہیں, علم کا کوئی شعبہ نہیں ہے, چاہے میڈیکل لائن ہو, چاہے تجارت کی لائن ہو, کوئی بھی لائن ہو, ہر جگہ دنیا بھر کے اختلافات ہیں. ایک ہی بات ہر آدمی نہیں بولتا, کسی بھی فیلڈ میں ہر جگہ اختلافات ہوتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی وہاں پہ فائٹ کرتا ہے, سارے اختلافات کو جھیلتا ہے اور تحقیق اور تفتیش کرتے ہوئے حق تک پہنچتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا چاہتا ہے, کہتا ہے علماء اختلاف کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ علماء اختلاف کر رہے ہیں, عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی جو ہر جگہ کرتا ہے وہ یہاں بھی کرے. تو خلاصہ یہ کہ اگر آدمی حق تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں. کچھ وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ.